الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آپ تمام احباب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے اپنی فیوز و برکات کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں سے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی ہے، جس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیے گئے تھے۔ اور یہ روزے رکھنا کیوں فرض کیے گئے، اور آگے اس کا ارشاد فرما دیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کروں، اس سے پہلے میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ روزہ کس چیز کا نام ہے لغت کے اندر، اور شرعی حوالے سے جو ہے روزے کی کیا تعریف ہے۔ لغت میں یعنی لغوی معنی روزے کا یہ ہے کہ کسی چیز سے رکنا یا اس چیز کو ترک کر دینا، اسے روزہ کہتے ہیں لغوی لحاظ سے۔ اور شرع میں اس کی تعریف یوں ہے کہ بالغ شخص کا طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنا، جماع کو ترک کر دینا، کھانے پینے اور جماع کو ترک کر دینا، اور اپنے نفس کو تقوی کے حصول کے لیے تیار کر لینا، اسے روزہ کہتے ہیں۔ اور حضرت علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ہجرت کے 1.5 سال بعد اور تحویل کعبہ کے بعد، یعنی کعبہ کے تبدیل ہونے کے بعد، اور شعبان المعظم کی 10 تاریخ کو 10ویں دن، شعبان المعظم کے 10ویں دن روزے کو فرض کیا گیا۔ اور رمضان المبارک کے روزوں کی تو اپنی ہی ایک فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت کی کیا ہی بات ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ یہ دیکھیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی کتنی فضیلت بیان کی ہے کہ اس مہینے کے آتے ہی آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو ہے جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں،
شیطان شیاطین جو ہے وہ جکڑ دی جاتی ہیں، ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے رمضان مبارک کا ایک روزہ بغیر کسی عذر یا مرض کے چھوڑ دیا، بغیر کسی مرض کے اور بغیر کسی شرعی عذر کے، کسی بندے نے رمضان مبارک کا ایک بھی روزہ چھوڑ دیا تو وہ سارا سال بھی روزے رکھتا رہے تو اس کی مثل کو نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی جو ایک روزے کا ثواب ہے وہ پورے سال روزے رکھتا رہے، وہ تب بھی وہ ثواب نہیں پا سکتا کہ وہ جو ایک روزے کا ثواب ہے۔ یہ ہے وعید کہ ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑ دینا۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ ایک بھی روزہ رمضان مبارک کا ایک بھی روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے تو وہ پورا سال روزے رکھتا رہے تو وہ اس روزے کو نہیں پہنچ سکتا، اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور ایک حدیث پاک ہے کہ جو بہت ہی مشہور حدیث پاک ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگو، تمہارے درمیان ایک عظیم اور مبارک مہینہ آ پہنچا ہے۔ اس مہینہ میں ایک رات ایسی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے، اور اللہ نے اس مہینہ میں روزہ کو فرض کیا اور اس رات کو نماز کو نفل کر دیا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ غمگساری کا مہینہ ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر مؤمنین کے رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر ایمان والوں کے رزق میں زیادتی کی جاتی ہے، بڑھا دی جاتا ہے اس کا مومن کا رزق۔ اور پھر فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے اس کے لیے گناہوں سے مغفرت ہے اور اس کے لیے دوزخ سے آزادی ہے، اس کی گردن کے لیے دوزخ سے آزادی ہے۔ اور پھر فرمایا جو بندہ روزہ افطار کروانے والا ہے اس کو بھی روزہ رکھنے والے کی مثل اجر دیا جائے گا، اور جس بندے نے روزہ رکھا ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر بندہ تو یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ اگلے بندے کا روزے دار کا روزہ افطار کروائے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بھی عطا فرمائے گا کہ جو بندہ کسی روزہ دار کو ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی سے یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کروائے گا۔ کہ یہ جو ثواب عرض کیا جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے اس کے لیے مغفرت ہے، جہنم سے آزادی ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ حضور ہم میں سے ہر بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ دار کو روزہ افطار کروائے۔ تو حضور نے فرمایا جو بندہ ایک بھی کھجور کے ساتھ یا ایک گھونٹ پانی کے ساتھ یا ایک گھونٹ دودھ کے ساتھ روزہ افطار کروا دے تو اس کے لیے بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے روزہ افطار بھی کروائیں اور روزہ رکھیں بھی۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا پہلا عشرہ پہلا 10 دن رحمت ہے اور درمیانے 10 دن جو ہے اس کے اندر مغفرت ہے اور آخری 10 دنوں کے اندر جو ہے اس کے اندر جہنم سے آزادی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی
رحمت سے امید کرتے ہوئے اللہ سے ہم مغفرت کا طلب کریں، مغفرت کو چاہیں اور اللہ کی رحمت کا سوال کریں، اور اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے رکھنے کی اور رمضان المبارک کے مہینے میں جو برکتیں نازل ہوتی ہیں ان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔